اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یہ نقطہ بار بار قرآن پاک میں اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کا بھی رد ہے، اور یہود بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کے علماء کہتے تھے کس کی طرف منسوب کرتے، اللہ کی طرف، غلط کرتے تھے، اس کا بھی رد ہے۔ اور کچھ یہ کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو رد کر رہے تھے۔ فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ويوم نحشرهم جميعا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذين اشركوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، آج تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟ کہاں ہیں بتاؤ؟ جن پر تم نے تکیہ کیا، تمہیں چھڑا لیں گے، تمہیں بچا لیں گے، تمہارے کام آ جائیں گے، کدھر ہیں بتاؤ؟ ثم لم تكن فتنتهم، پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ فتنہ عذر کے معنی میں بھی آتا ہے، آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور شرارت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر ثم لم تكن فتنتهم، پھر ان کے پاس کوئی عذر یا شرارت نہ ہوگی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں، مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، وہ تو ملحد ایتھیسٹ ہوتا ہے۔ مشرک اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے اور جھوٹ بولیں گے، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ شرک کے عقیدے اور شرکیہ اعمال کی گراوٹ کی انتہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی مشرک جھوٹ بولنا چاہے گا، جھوٹ بولنا چاہے گا، اور ایک منافق وہ بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولنا چاہے گا۔ یہ ہم 28 پارے کی صورتوں میں ذکر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ منافق بھی جھوٹ بولنا چاہے گا، مشرک بھی جھوٹ بولنا چاہے گا۔ اور پھر ہم پڑھیں گے سورہ یاسین میں آیت نمبر 65 میں، الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ حرکتیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اعضائے جسمانی کی گواہی وہاں پر آ جائے گی۔ یہاں ان کی شرارت کا ذکر کیا، قسم اٹھا کر معاذ اللہ جھوٹ بولنا چاہیں گے قیامت کے دن۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے انہوں نے کیسے اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں۔ کچھ مشرکین آتے تھے، بہرحال قرآن نے اپیل تو کیا تھا ان کو، وہ لغہ فصحیٰ کو جانتے تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، اور ادبی ذوق رکھتے تھے، اور قرآن نے ان کو متاثر کیا تھا، مگر تکبر و تعصب کی وجہ سے رد کر رہے تھے۔ چھپ چھپ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت جب تہجد میں حضور کرتے، چھپ چھپ کے تلاوت بھی سنتے تھے نبی علیہ السلام کی، اور کبھی آپ کی محفلوں میں بھی آتے تھے، لیکن کیا ہدایت کی طلب کے ساتھ آتے تھے؟ نہیں، کوئی بات ہاتھ آ جائے تاکہ اعتراض ہم کریں، تاکہ ان کے لوگوں کو پریشان کریں۔ ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ رضی اللہ عنہ، یہ دیکھو راتوں رات کوئی جا سکتا ہے بیت المقدس اور ساتوں آسمان کی سیر کر سکتا ہے؟ کہا کس نے کہا محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دس از صدیق رضی اللہ عنہ۔ مگر ان کو تلاش ہوتی تھی کوئی بات ملے اور مذاق اڑائے، اس لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر کان لگا کے کچھ سننا چاہتے تھے تاکہ کوئی بات ہاتھ آئے، اس کو نشر کریں میڈیا پر، اس وقت کے میڈیا پر، اور اعتراض کر کے کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، مخالفت کی جائے، لوگوں کو ان کے خلاف کیا جائے، یہ اس لیے آتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ کیوں اللہ نے پردہ ڈال دیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، طلب نہیں ہے نا، تڑپ نہیں ہے نا، تعصب ہے، تکبر ہے، قبول کرنے کی نیت ہی نہیں، تو پھر کہاں سے ملے گی رہنمائی؟ اللہ فرما رہا ہے پردے ڈال دیے کہ ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں۔ وفی آدانی وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔
حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ اے نبی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ قرآن تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. 14 صدیوں پہلے مشرک یہی کہہ رہا تھا. قرآن کیا ہے؟ معاذ اللہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں. تو قرآن کہتے اچھا تم بھی پیش کر دو، پھر ہے ہمت؟ قرآن جیسا کلام لاؤ، نہیں. 10 سورتیں لاؤ، نہیں. 1 سورت لاؤ، نہیں. ایک سورت سے ملتی جلتی لے آؤ، نہیں لا سکتے. تم کس منہ سے تم کہتے ہو داستانیں پچھلی؟ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد 21ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں میں سے کچھ تو کھڑے ہو کر معاذ اللہ ملحد بنتے، مرتد ہوتے، اور معاذ اللہ کہتے قرآن اسٹوری ٹیلنگ بک ہے. استغفر اللہ. اب ہر دن کل یوم ہوا فی شأن، ایک اللہ کی شان ہے نا، ہر آن اس کی نئی شان، ہر آن اللہ کی نئی شان، ہر آن اللہ کے کلام کی شان کھلتی چلی جا رہی. اور اگر یہ دیکھنا ہو تو ریورٹڈ مسلمز کی گفتگو سنیں، ریورٹڈ مسلمز کی تحقیق کو دیکھیں، جن کے سامنے قرآن کے نئے نئے پہلو کھلتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی پرانا نہیں ہوگا. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات، اس کی علم و حکمت کے خوبصورت پہلو ہمیشہ تمہارے سامنے آتے رہیں گے، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. ہر دن قرآن کی نئی شان تمہارے سامنے آتی جائے گی. یہ تو مشرک تھے جو کہتے تھے. یقول الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. معاذ اللہ. وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور یہ لوگ دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس طرح وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور آپ اس وقت دیکھیں جب انہیں آگ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی آگ کی بات ہو رہی. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ کب کی حسرت ہے؟ کل کی حسرت ہے. کل کی حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر دنیا میں غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا تھا، اس کا ایمان قبول نہ ہوا، تو کل قیامت کے دن کوئی جہنم کی آگ کو دیکھ کر ایمان لائے کیسے قبول ہوگا؟ آج مہلت عمل کرنے کی، کل نتیجے میں لیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان کے لیے وہ ظاہر ہو گیا جس چیز کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اور اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یقیناً پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، اور کہتے کہ ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ قرآن 14 صدیوں پہلے نازل ہوا. آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ مرنے سے پہلے انٹرویوز دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے واٹ نیکسٹ؟ کا نتھنگ. کا مرنے کے بعد کا کچھ بھی نہیں. اتنی ریسرچ، اتنے پیپرز، اتنی ایجادات، ہاں، اور عقیدہ بالکل جاہلوں جیسا. یہ جاہل کیا کہتے تھے؟ دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اتنی ریسرچ کے بعد بھی، کائنات کو ایکسپلور کرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ نتھنگ. تو پچھلے 14 صدیوں پہلے جاہل اور آج کے یہ پڑھے لکھے جاہلوں میں کوئی فرق نہیں. ڈونٹ بی امپریسڈ. اگر یہ ساری ریسرچ، یہ ساری تحقیق اگر خدا کی معرفت نہیں دے رہی تو یہ نری جہالت ہے. نری جہالت ہے، نری جہالت ہے. اگر خالق کائنات ذالک بان اللہ هو الحق، اس کائنات کا سب سے بڑا ٹروتھ کیا ہے، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خود. علم کے بعد، ریسرچ کے بعد اگر خدا نہ ملا تو جہالت کے سوا کچھ نہیں. شکر ادا کریں اللہ نے ایمان کی دولت دے رکھی. اللہ ایمان دل میں بھی عطا فرما دے، یقین عطا فرما دے ہمیں. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم اب تو نظر آ گیا. سیئنگ از بلیونگ. اب دیکھ کے ماننا فائدہ نہیں دیتا. الذین یؤمنون
غیب پیچھے ماننا تھا، کل قیامت کے دن تو سارے مانیں گے. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.